کہ اپنے دور کے سب سے طاقتور لوگوں میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور ابو سفیان، جو اسلام کے دشمن تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، کئی بار انہوں نے ان پر جانی حملے بھی کیے، باوجود اس کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جیسا کہ شاعر نے کیا ہے خوب کہا، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، عدو یعنی دشمن، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ کیا بات! تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 16 سے زیادہ مرتبہ جانی حملے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، پتھر مارے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی جادو کے ذریعے سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی طور پر حملے ہوئے، اور ان حملہ کرنے والوں میں جو آگے بڑھ کر اگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ابو سفیان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خالد بن ولید، عمر بن عاص۔ بعد میں انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانی دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی دوستوں دوست دشمن بھی قائل ہو گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے اخلاق، اسلام، یعنی اسلام میں وہ طاقت ہے، اسلامی تعلیمات میں وہ طاقت ہے کہ جس سے پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے جو دشمن تھے، جنہوں نے پوری طریقے سے تلوار آزمائی کی، جنگ آزمائی کی، لیکن آخری میں تعلیمات کے سامنے ان کو ڈھیر ہونا ہی پڑا۔ مثال کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان، جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ماحول برپا کرنے والے، اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان۔ اور ابو سفیان اپنے 2 جرنل، یعنی کہ باقاعدہ جو کمانڈرز جن کو بنا دیا تھا فوج کے اوپر، ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ دونوں اتنے شدید اور سخت حملہ کرنے والے تھے کہ یہاں تک کہ جنگ احد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری نقصان بھی پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ لوگ پھر بھاگ گئے، کفار قریش، اس زمانے کے دشمن، تھوڑا وقتہ طور پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے، آخر میں پھر وہ بھاگ گئے۔ جنگ احد تو مسلمانوں نے جیتی، لیکن ان تینوں نے کافی اسلام کو نقصان پہنچا۔ کئی صحابہ شہید ہوئے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب صحابہ اکرام حملوں کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، تو ایک مشرک نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو اس نے اٹھا کر ایک پتھر مارا اور ایک پتھر مارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گالے مبارک پر آ کر لگتا ہے ایک پتھر، اور ایک پتھر آ کر پیشان مبارک پر لگتا ہے۔ یعنی عمر کیا ہے آپ جانتے ہیں، 53 ایئرز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی 54، 55، 56 یہ جو عمر ہے، اس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شدید زخم لگے، یعنی بڑھاپے میں زخم مندمل ہونا، واپس پھر پیچ اپ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ پر ایسا وار ہوا کہ آپ کے پیشان مبارک سے خون نکل رہا تھا، آپ کے گالے مبارک سے خون نکل رہا تھا۔ یہ سب چیزوں کے ذمہ دار کون تھے؟ اتنا بڑا جو نقصان ہوا اس کے پیچھے خالد بن ولید، عمر بن عاص، ابو سفیان، یعنی یہ لوگ تھے جنہوں نے مکمل ایک پلان کے تحت انہوں نے دشمنی کی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ دشمن گھر بیٹھ کر دشمنی کرتا ہے اور آپ کو ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ دشمن ایکٹو ہے، آپ کو مارنے کے لیے بھی آ رہا ہے، قتل کرنے کے لیے بھی آ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے کتنے جانی دشمن تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہونے کے قریب جب کفار قریش جنرلی ان کو پتا چل گیا کہ ہماری جتنے طاقت والی شخصیتیں تھی سب کی سب ختم ہو گئی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بدن طاقت بڑھتے جا رہی ہے، ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ فتح ہونے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا۔ فتح مکہ کے ٹائم پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ فتح مکہ سے پہلے ان کے کلمہ پڑھنے میں اور فتح مکہ کے وقت پر کلمہ پڑھنے میں دونوں کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خاص دوست ہوتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ ان کے بارے میں اچھا ذکر کرتے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ غائبانہ میں کسی کی برائی بیان کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا، جس کی سندوں کو میں نے چیک کیا بالکل آتھینٹک ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کتنا حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام کو پیش کیا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ جو کمانڈرز ہوتے ہیں جنرلی اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو ان کے عقل کی تعریف اگر کی جائے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس خوشی کے بعد ان کو اگر کوئی چیز بتائی جائے تو سمجھنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں، ایک کامن فینومینا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دوست کے سامنے کہا، یہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص تو اتنے ذہین لوگ ہیں، ان کو اسلام کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو دوست جا کر بولتے ہیں، آپ کو بہت عقل مند کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقل کی تعریف کرے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ لوگ اتنے عقل مند ہیں، لیکن آپ لوگ کو اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو جب ان کی عقل کی تعریف کی گئی تو وہ ذرا سا جیسے کہتے ہیں سافٹ کارنر پیدا ہونا، آدمی کو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، تھوڑے سے متاثر ہوئے۔ متاثر ہوتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی اچھائی کا اور خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سامنے والا آدمی ویسے بھی آپ کا ریسپیکٹ بے کرتا ہے، شک، لیکن وہ ریسپیکٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہماری واہ واہ نہیں ہوتا، وہ ریسپیکٹ کا مقصد ہے تاکہ وہ اپنے زندگی کے بارے میں ریئلائز کرے کہ وہ کیا صحیح جا رہا ہے، کیا غلط جا رہا ہے، اسلام جو حق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک موقع ملنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ، حالانکہ انہوں نے اتنا ستایا تھا کہ اس وقت پر اکثر کیا ہوتا ہے جب بھی دشمن کا ذکر آتا ہے تو لوگ گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، غصے میں آ لیکن جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ٹیمپر میں آ جاتے ہیں، بدلاؤ کی ایک کیفیت پوزیشن ہوتی میں ہے، آ جاتے چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ فق ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ کنٹرول، حلم، بردبار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہیں تھی کہ انہوں نے مجھ پر کیا ہیں۔ کیا کیا، کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر یہ تھی کیا ابھی بھی وہ لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں تو کیوں نہ بچا لوں میں، کیا بات کیوں نہ میں ذریعہ بن جاؤں، بے کیونکہ شک۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 107 میں ہے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ احساس ہو چکا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اب کیا ہمیں معافی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک جو اشارہ دیا کہ وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو ایک عقل مند کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہے، بلکہ ان کا کنسرن تو اسلام ہے، ان کی تڑپ یہ اسلام ہے میں کہ سامنے والے نے مجھ سے ایسا کیا، وہ اپنے پرسنل ایگو کے لیے جینے والے آدمی نہیں تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان، ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان، ایک عام آدمی نہیں، ایک بہت ہی مخصوص صفتوں اور اخلاق والے ایک عظیم شخصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ابو نے اسلام سفیان۔ قبول کیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے، فتح کیا، آپ نے کانکرٹ کیا، تو اس وقت پر ابو سفیان کو اب یہ پرابلم ہوا، مجھے تو معاف نہیں کریں گے، ان سب کو تو معاف کیا گیا کیونکہ میں تو اس وقت پر کمانڈر ان چیف یعنی کہ سب سے بڑا سردار تو میں تھا، بے لیکن شک۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے، سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو عہد کرے گا اور وعدہ کرے گا اور کسی کو امن دینے کا وعدہ کرے گا تو اس مسلمان نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے، اگر کوئی مسلمان بھی کسی کو امن دینے کی بات کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کی عزت کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اس کے خاطر دشمن کو بھی امن دے آتے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے امن کا بھی خیال کریں گے، میں آپ کو امن دیتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کے کرتوت کیا ہے، ان کے انہوں نے ظلم کیا بڑے تھے۔ نقصان کیا ہے، کیونکہ جب تک معلوم نہیں تھا آدمی بہت کچھ ظلم کر جاتا ہے، لیکن جب ریئلائز ہوتا ہے کہ میں اسلام کے خلاف کیا کر رہا ہوں، ایسے کئی دشمن ہیں تاریخ میں، صرف ابو سفیان ہی نہیں ہے، آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف لکھتے تھے، آخری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے آج کے دور میں کملا داس سوریا، جی ایک زمانے میں پردے کے خلاف لکھنے والی خاتون، لیکن ایک دن اچانک جو برقع حجاب پہن لیتے اور کہتی ہے کہ آج سے میں مسلمان ہوں، ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آئی۔ ماشاء اسی اللہ۔ طریقے سے اب قریب میں جو واقعہ ہے، سوئٹزرلینڈ میں مسجدوں کے عمارتوں اور میناروں پر پابندی سائن کر کے نکالنے والا جو شخص ہے، جی اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ڈیوڈ بنجامن جو اسلام کے خلاف پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نکلا تھا، پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے سے پہلے اس کو ڈگری مل گئی لا الہ الا اللہ اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ کی اللہ۔ ڈگری مل گئی۔ سبحان تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا، لیکن اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے بے جب اگر شک۔ وہ اگنورنس میں آ جاتا ہے۔
جب وہ معلومات نہیں رکھتا ہے، جب وہ جہالت کے راستے پہ جاتا ہے، تو بعض اوقات ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ معلومات نہیں ہونی چاہیے. معلومات نہیں لیکن ہوتی اگر معلومات ہو جاتی ہے تو دشمن بھی کلمہ پڑھ لیتا پڑھ ہے. لیتا ہے. تو خوبی کیا ہے اسلام کی؟ خوبی یہ ہے اس کو سمجھنا ہے. اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تبھی اس سے فائدہ ہونے والا ہے. اس سے دشمن کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی اس کو اسلام کو چھوڑ دے کر نقصان اٹھا سکتا ہے. اپنی جو عملی چیز زندگی میں لانا اس کو بہت لانا ضروری ہے. سمجھنا ہے. تو ابو سفیان دیکھ رہے تھے کہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرتے یا نہیں کرتے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ جنرلی جب بھی کہیں فتح ہوتا ہے تو فاتح کیا کرتا ہے؟ خلاف والے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہ خلاف والے قوم کا جو سردار ہوتا ہے کہتا ہے پہلے اس کو مار دو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حسدوں کو مار دو، سپولوں کو پہلے مار دو، سانپ کو پہلے مار دو، ورنہ یہ بعد میں ڈسیں گے. جنرلی یہی لاجک یہی ہوتا ہے. یہ آرڈنری انسانوں کی سوچ ہوتی ہے. لیکن ایکسٹرا آرڈنری انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر دشمن کو معاف کریں گے، دشمن اگر ریئلائز کر لے گا تو اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھے گی. نتیجے میں ان کو دیکھ کر فالو کرنے والے سارے قبیلوں میں اسلام کے بارے میں اچھی رائے پیدا ہو سکتی ہے. کہا کہ ان کو معاف کرو اور ان کو ایک موقع دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان کو پناہ ہے، کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ. یعنی تصور کریے کہ اچانک جو ہے نا ابو سفیان کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جگہ نہیں ملی. ابو سفیان کیونکہ ابو سفیان کے ماننے والے بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے. تو اتنے زیادہ لوگ ہیں، تصور کے گھر کے اندر آ گئے. اب کسی کو جگہ نہیں ملی، کسی نے کھڑکی پکڑ لی، کسی نے دروازہ پکڑ لیا، کیونکہ اب تصور میں یہ ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائیں گے اس کو پناہ ملے گی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار کو عزت دلا رہے ہیں کہ بے عزتی کر رہے ہیں؟ عزت دلا رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں چلا جائے ان کو بھی پناہ ہے. تو ظاہر بات ہے وہ آدمی جا کر کہے گا ابو سفیان آپ کے گھر میں مجھے پناہ دے دو، تو ابو سفیان سے جا کے ریکویسٹ کرے گا. گویا کہ ابو سفیان سے ان کو عزت مل رہی ہے، ان کو پناہ مل رہی ہے. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے جو سردار ہیں ان کو بھی کتنے ریسپیکٹ دے رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو ورڈ ہے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے. یہ حدیث کی 13 کتابوں میں یہ ورڈ ہے. اس کو میں نے چیک کیا، پورا اور پورے آتھینٹک سند ہے. یعنی یہ جملہ اگر آج کے دور میں جہاں کہیں بھی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کتنے زیادہ اخلاق کا خیال رکھتے تھے. مطلب کہ لوگ اگر اس حدیث کا مطالعہ کریں تو انہیں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلے گی کہ کس طریقے سے جنگوں میں بھی اخلاق کا خیال رکھنا. ہم تو دوستانے میں بھی اخلاق کا خیال نہیں رکھتے. اچھے دوستوں کے ساتھ ہم دغا بازی کر لیتے ہیں آپس میں کبھی،